اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 13واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اس میں 19 رکوع ہیں، ایک آیت ہے، 6 رکوعوں تک تو سورہ یوسف جاتی ہے، اس کے بعد سورہ رعد شروع ہوتی ہے، اور سورہ رعد کے 2 رکوع تقریباً 12 رکوع اس کے بھی ہوتے ہیں، پھر جو ہے نا رکوع نمبر 12 تک اس پارے کے رکوع نمبر 12 تک سورہ رعد جاتی ہے، پھر سورہ ابراہیم کے 7 رکوع ہوتے ہیں، اور آخر میں ایک آیت سورہ ہجر کی ہوتی ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ 14واں پارہ شروع ہوتا ہے۔ تو میں عرض کر چکا ہوں آپ کو کہ میں نے سورہ یوسف کا پورا خلاصہ ہی آپ کے سامنے سنا دیا ہے تھوڑا تھوڑا۔ جب یہ سارے بھائی آ جاتے ہیں اور آپ پہچان لیا حضرت یوسف علیہ السلام کو، یہاں سے جو ہے نا 5واں رکوع جو ہے نا میں وہاں تک پہنچ گیا ہوں، یعنی 13ویں پارے کے بھی۔ تو انہوں نے کہا اچھا میرے ابا جی کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو آپ کی یاد میں رو رو کر ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ یہ ادب ہے، میں آپ کے سامنے ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، لفظ بولا ہے انہوں نے، یہ لفظ اللہ نے قرآن میں نازل کیے۔ وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ، حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں سفید ہو گئیں۔ سفید ہونے کا مطلب کیا ہے کہ آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا۔ جس کو آنکھوں سے نظر کچھ نہ آئے ہم لوگ اسے اندھا بولتے ہیں، اعمیٰ بولتے ہیں۔ قرآن نے یہ کہا کہ جیسے بھی وہ تھے، پر انہوں نے اپنے والد کا ادب کیا، یہ نہیں کہا ابا جی اندھے ہو گئے ہیں، کہا ان کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ یعنی وہ اپنے بھائی سے تو اختلاف کرتے تھے لیکن نبی کا احترام کرتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ اپنے والد کے بارے میں ادب کیا کرنا ہے، اس لیے انہوں نے ادب کے ساتھ بولا کہ ابا جی کی آنکھیں سفید ہو گئی ہیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنا کرتا اتارا، اپنی قمیض اتاری، فرمایا اذهبوا بقمیصی ھذا، جاؤ یہ میرا کرتا لے جاؤ۔ یہ میں کوئی قصے کہانی کی کتاب نہیں پڑھ رہا، ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، سننے والوں دیکھنے والوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور سورہ یوسف پڑھ رہا ہوں، 13واں پارہ پڑھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی نے اپنا کرتا بھیجا۔ نبی کو پتہ نہیں تھا کہ میں 2 نفل پڑھ کے دعا کروں اللہ سے، میں کہوں اے اللہ تو میرے ابا جی کو شفا دے دے، یقیناً ہو سکتا تھا، پر نبی بتانا چاہ رہا ہے کہ نبی کی دعا جس طرح کام کرتی ہے اس طرح نبی کے تبرکات بھی اسی طرح کام کیا کرتے ہیں۔ نبی کے ساتھ مس ہونے والا مدینہ، نبی کے ساتھ مس ہونے والی جالیاں بھی بڑی عزت والی ہیں۔ اگر یوسف نبی کا کرتا عزت والا ہے تو مصطفیٰ کے منہ مبارک بھی عزت والے ہیں، حضور کے نالین بھی عزت والے ہیں، حضور کی جالیاں بھی عزت والی ہیں، حضور کا گنبد بھی عزت والا ہے۔ اگر حضور یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم سے لگنے والا کرتا بیماریوں کی شفا ہے اور اندھوں کو نور عطا کر سکتا ہے، گئی ہوئی آنکھوں کو واپس دلا سکتا ہے، تو گنبد خزرہ بھی آنکھوں کو نور عطا فرما سکتا ہے۔ اس لیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا تو جسم سے ہٹ کر جا کر سینکڑوں میل دور شفا دے رہا ہے، گنبد خضرا تو مصطفیٰ کے جسم سے جڑا ہوا ہے۔ اس لیے مدینہ شریف کی ہمیں زیارت، جالیاں، اس پر تو دلیل بھی گواہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من زار قبری بعد وفاتی، جس نے میری قبر کی زیارت میرے وصال کے بعد کی، کأنما یزورنی فی حیاتی، گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کر لی۔ حضور نے فرمایا من زار قبری، جس نے میری قبر کی زیارت کر لی، فرمایا وجبت لہو شفاعتی، میرے اوپر واجب ہوگا کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ یہ جیسا بھی تھا میری دید کو تو آیا تھا نا، میری دید کو تو آیا تھا۔ اس لیے ہم کہتے ہیں گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس بجھا لیتے ہیں۔ میرا کرتا لے جاؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا بھیجا، اور یہ چھوٹے ہیں اور یعقوب بڑے ہیں، یہ چھوٹے نے اپنا کرتا بھیجا، بیٹے نے کرتا بھیجا، اور یہ بیٹے کا کرتا جب باپ کی آنکھوں پر پہنچا، قرآن کہتا ہے فرتد بصیرا، اسی وقت ان کی آنکھوں کی روشنی واپس تشریف لے آئی۔ باتیں بے شمار ہیں، وہ آگے چلتے ہیں، کیونکہ ہمارے شکیل صاحب تو ہمیں فرماتے ہیں کہ پیر صاحب کیا کریں، انٹرنیٹ والے اور یوٹیوب والے کیا کریں سبھی۔ اس کے بعد اگلی قوموں کے کچھ قصے بھی بیان کیے گئے، اور پھر اللہ پاک نے سورۃ یوسف کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ لوگوں یہ جو واقعات تمہیں سنائے جاتے ہیں یہ واقعات پچھلی قوموں کے اس لیے تاکہ تم ان سے عبرت پکڑو۔ اس کے بعد سورۃ رعد شروع ہو جاتی ہے۔ سورۃ رعد کے اندر 43 آیات ہیں، 6 رکوع ہیں، یہ مدنیہ ہے۔ اللہ کریم نے جو ہے نا وہ ایک فرشتہ ہے، یہ جو بجلی کڑکتی ہے، بجلی کڑکتی ہے نا، بادل برستے ہیں بجلی کڑکتی ہے، جو چمکتی ہے، تو چمکنے والے
بجلی چمکنے والی یہ بھی ایک فرشتے کی چمک ہے، اور فرشتے کی ڈیوٹی ہے بجلی چمکانے کی، اس کا نام ہے البرق علیہ السلام۔ اور یہ جو بجلی کڑکتی ہے یہ ایک فرشتے کی آواز ہے، اس فرشتے کا نام ہے حضرت رعد علیہ السلام۔ اس لیے یہ جو سورت ہے حضرت رعد علیہ السلام کے نام سے سورت ہے، سورت الرعد۔ اس لیے فرمایا کہ اگر کوئی شخص بجلی کڑکتی ہوئی ہو اور بجلی چمک رہی ہو، اسے ڈر ہو کہ کہیں مجھ پر بجلی نہ برس جائے، تو فرمایا وہ فوراً پڑھے وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ یہ دعا پڑھ لیں، بجلی اس پر نہیں برسے گی، یعنی اس پر نہیں پڑے گی، وہ جلے گا نہیں، اور کڑک بھی جو ہے نا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گی۔ یہ پھر میں آپ کو کہوں گا کہ میرے اس کلپ کو الگ سے بھی نکال کر آپ بے شک 30 سیکنڈ کا یا 1 منٹ کا کلپ آپ ڈال سکتے ہیں۔ آپ سب کو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آسمانی بجلی کڑک رہی ہو تو اس سے اگر آپ بچنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھیں وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ۔ اتنا ہی بس آپ پڑھ لیں، حدیث شریف میں جملہ آیا ہے، حضور نے فرمایا جو شخص یہ پڑھ لیتا ہے وہ بجلی کی کڑک سے بھی، آسمانی بجلی کے پڑھنے سے بھی، وہ بھی، اس کا گھر، اس کا مکان، اس کی ہر چیز محفوظ رہے گی۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی شان بیان کی، کائناتی مشاہدات بیان کیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، اس کائنات کے اندر ہر سو میری تجلیات بکھری ہوئی ہیں۔ تو جو اس کا پہلا رکوع اس میں یہی شان بیان ہوئی۔ پھر اس کے بعد اللہ پاک نے انسان کی تخلیق کے طریقے بیان کیے، اور فرمایا کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، اور پھر ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں، اور پھر بارشوں کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دعا صرف اللہ سے مانگو، اللہ ہی کو پکارو اپنی ہر تکلیف میں، اللہ تمہاری تکلیفیں سننے والا ہے اور تمہاری تکلیفیں دور فرمانے والا ہے۔ پھر اللہ پاک نے جب اپنی شانیں بیان کی، انسان کی تخلیق بیان کر دی، فرشتوں کی صفات بیان کی، بارش کا ذکر کر دیا، تو اس کے بعد اللہ پاک نے اگلے رکوع میں ارشاد فرمایا کہ سنو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ماننے والے اور اس کا انکار کرنے والے یہ دونوں یکساں نہیں ہو سکتے۔ جو کتاب کو ماننے والے ہیں، یہ قرآن کو ماننے والے ہیں، یہ لوگ تقوی والے ہیں، اللہ ان کو تقوی عطا کرتا ہے، ان کو نماز کی قیام نصیب فرماتا ہے، اور یہ روز حساب سے، قیامت سے بھی ڈرتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو برستے ہیں۔ آپ لوگ دیکھو، اب رمضان شریف کی گھڑیاں ہیں اور رات کے 1:45 بجے کا ٹائم ہو رہا ہے، یقین جانو آپ میں سے کوئی بندہ بھی مجھے تھکا ہوا نظر نہیں آ رہا، میں جس کے چہرے پر نظر ڈال رہا ہوں مجھے قرآن کے نور کی ایک چمک نظر آ رہی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس کیمرے کے ذریعے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں، اور وہ بھی خوشی کے ساتھ قرآن کو سن رہی ہیں کہ یہ نور ہمیں پورے سال نظر نہیں ملتا۔ میرے پاس کافی ساری ہماری ماں بہنوں بیٹیوں نے میسیج بھیجے ہیں کہ پیر صاحب ہمیں یہ قرآن مجید سن کر جو سکون ملتا ہے، جو آرام ملتا ہے، زندگی میں ایسا سکون اور آرام نہیں سنا نہ دیکھا کہ جو ہمیں قرآن مجید کے یہ خلاصہ سن کر اتنا فیض مل رہا ہے۔ تراویحاں تو پہلے بھی سنتے اور پڑھتے رہے، لیکن اب جو اس کا ساتھ آپ خلاصہ بیان کرتے ہیں، اس خلاصے سے ہمارا ایمان اور ہمارا یقین اور بڑھتا چلا جا رہا ہے، ہمیں قرآن سے اور عشق اور محبت پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس میں فرمایا الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے چین پاتے ہیں۔ بولو نا سبحان اللہ۔ فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو صوفیاء کرتے ہیں لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ 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 اللہ، ذرا کریے نا، آپ بھی کرو نا ذکر اللہ 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 اللہ۔ یہ جو ذکر ہم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ذکر کہاں لکھا ہوا ہے جی، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ بابا اللہ نے قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اب میں نے کہا حضور آپ بتا دو ذکر کسے کہتے ہیں؟ تو امام راغب اصفہانی نے لکھا ہے المفردات، امام راغب اصفہانی اس میں لکھتے ہیں، علامہ ابن منظور افریقی نے لسان العرب میں لکھا ہے، فرماتے ہیں الذکر ہیا
تذکرہ تو مرارا، بار بار کسی چیز کو دہرانا اسے ذکر کہتے ہیں۔ ارے بابا ہم بار بار کرتے ہیں اللہ اللہ اللہ، تو جب تک ایک بار کہو گے تو وہ ذکر نہیں بنے گا۔ ذکر ہوتا ہی ہوا ہے جسے بار بار کیا جائے، اور اللہ فرماتا ہے میرے بندے وہی میرے ذکر سے اطمینان ان کے دلوں کو ہو سکتا ہے جو بار بار میرا نام لیں گے۔ تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا، تسبیح کے دانوں سے عبث کام لیا، یوں مفت میں زاہد نے یہ الزام لیا، یہ نام تو وہ تھا جسے بے گنتی لیتے، کیا لطف جو گن گن کے تیرا نام لیا۔ اس لیے ہم صوفیاء سے کیوں پوچھتے ہو کہ ہم یہ گن گن کے نام لیں؟ ارے بابا گن کے نام کیا لیں گے، ہم تو بس جب شروع ہو جاتے تو پھر ذکر کرتے ہیں ہم اللہ 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 اللہ۔ فرمایا ہم نے پہلی قوموں میں جس طرح رسول بھیجے، اے محبوب آپ کو بھی اسی طرح رسول بنا کر بھیجا ہے تاکہ آپ ان کو یہ قرآن سنائیں، مگر یہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، تو آپ فرماؤ کہ میرا بھروسہ صرف اللہ ہی کی ذات پر ہے۔ پھر اس کے بعد کافروں کا انجام، کہ جنہوں نے رسولوں کا مذاق اڑایا ان کا کیا انجام ہوا، اور پھر یہ بتایا کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء آئے وہ لباس بشریت میں ہی آئے ہیں، اور وہ سب کے سب خاندان والے تھے، فیملی والے تھے، انہوں نے بھی اس زمین پہ وقت گزارا، کھایا پیا، سارے معاملات انہوں نے کیے ہیں۔ اس لیے نبی کو اگر لباس بشری میں بھیجا ہے تو اس لیے تاکہ تمہاری بشریتوں کو بشریت گزارنے کا طریقہ آ سکے۔ یہاں تک سورہ ابراہیم شروع ہونے والی ہے اور سورہ رعد کے مضمون ختم ہوئے۔ اب سورۃ ابراہیم جو ہے یہ مکیہ ہے، اس میں 52 آیات ہیں، رکوع 7 ہیں، اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ اور اس کی دعا بھی بیان کی گئی ہے، اور اس میں مضامین جتنے ہیں وہ اس بات رسالت میں ہیں، توحید کے، جنت کے، جہنم کے، اور ظالموں کی جو گرفت اللہ نے فرمائی اس کے بارے میں ہے۔ پہلا رکوع ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب یہ کلام آپ پر اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ اپنے رب کی توفیق سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے جائیں۔ آپ لوگوں کو اندھیرے سے نکالیں اور روشنی میں لے جائیں۔ کمال بات ہے، ان لوگوں کو آگاہ کریں جو دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں، اور لوگوں کے شک و شبہات کو دور کریں اس کلام کے ذریعے۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کی قوم پر عذاب بھیجا، یاد کرو۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا پچھلی قوموں کا بھی تذکرہ کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور بنی اسرائیل کا، قوم نوح کا، قوم عاد کا، قوم سمود کا بیان کیا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر اس کے بعد جہنم کی وعید بتائی اور مجرمین کے مکالمے بیان کیے کہ جہنم میں ایک دوسرے سے باتیں کریں گے۔ جو غریب لوگ ہیں وہ امیر کافروں سے بولیں گے کہ تمہاری وجہ سے ہم جو ہے نا جہنم میں آئے، اور وہ جو امیر کافر ہوں گے وہ غریبوں سے کہیں گے کہ نہیں نہیں ہم نے کب تمہیں مجبور کیا تھا، تم خود ہی کافر تھے۔ سارے ایک دوسرے کو الزام ڈال رہے ہوں گے، لیکن اللہ نے فرمایا سارے کے سارے ہی دوزخی ہیں۔ اس لیے کافروں کے غریب بھی کافر ہی ہیں اور کافروں کے امیر بھی کافر ہی ہیں، اس لیے کہ وہ حق کو جان بوجھ کر سمجھنے کے باوجود جو ہے نا وہ حق سے منہ موڑتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیاوی نظر سے محبوب کے ساتھ تعلق نہیں، ہمیں رحمانی نظر سے حضور کے ساتھ تعلق عطا فرمائے۔ پھر شیطان جو ہے نا وہ دوزخ میں اعلان کرے گا آج تو اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا ہے، میں نے جو کچھ باتیں کی تھیں میری باتیں جھوٹی تھیں، میں نے تمہیں برائیوں کی طرف بلایا، تم نے میری بات مان لی، تو مجھے کوئی ملامت نہ دو، ملامت اپنے آپ کو کرو کہ تم نے میری بات کو کیوں مان لیا۔ پھر اللہ نے فرمایا یاد رکھو سچے کلمے کی مثال جو ہے نا وہ پاک صاف درخت کی ہے جس کی جڑیں زمین میں ہیں، اس کی شاخیں آسمان میں ہیں، لیکن یہ یاد رکھنا بری بات کی مثال جو ہے نا ایسی ہے کہ وہ اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ کلمہ طیبہ کے ساتھ جڑو۔ اور کلمہ طیبہ کی تفسیر کرتے ہوئے یہاں پر میں نے بہت سارے مفسرین کو پڑھا تو وہ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان کسی کو السلام علیکم کہتا ہے تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، جب کسی کو نیک بات کی طرف دعوت دیتا ہے تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ فرمایا جب کسی کو بری بات سے روکتا ہے تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ عورت اگر کوئی اچھی بات کرتی ہے، اپنی اولاد کی تربیت کرتی ہے تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے، بری بات سے روکتی ہے تو یہ بھی کلمہ طیبہ ہے۔ فرمایا کلمہ طیبہ جتنا بھی کوئی بندہ کسی کو کہنا آپ کا کیا حال ہے، بیمار کی بیمار پرسی کی، آپ نے جا کر پوچھا کیا حال ہے آپ کا، اللہ آپ کو صحت اور شفا دے، آپ نے اتنا کہا یہ بھی کلمہ طیبہ۔ فرمایا جو کلمہ طیبہ مسلمان کے منہ سے نکلتا ہے اس سے ایک اللہ تعالیٰ فرشتہ پیدا کر دیتا ہے، وہ فرشتہ جتنی نیکیاں کرتا ہے، یاد الہی کرتا ہے، وہ اس بندے کے نامہ اعمال میں جمع ہوتی
ہوتی رہتی ہے. تو اس لیے کوشش کرو کہ آپ کی زبان سے اچھی باتیں ہی نکلا کریں, اچھے کلمے ہی نکلا کریں. پھر اس کے بعد قریش مکہ کو دعوت حق ہے, پھر ان پر اللہ تعالیٰ کے احسانات کا ذکر کیا, پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں وہ خاص کہ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات اور وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یہ دعائیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعائیں کی ہیں. اب جو لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ابا جی شاید جو ہے نا وہ کہتے آزر تھے, لیکن یہ ابا جی نہیں تھے, یہ چاچا تھے. اور عرب میں معمول ہے کہ چاچے کو بھی باپ کہتے ہوتے ہیں, لیکن والد حقیقی ایک ہی ہوتا ہے. تو اس لیے آپ نے یہاں کا رب اغفر لی ولوالدی, میری امی اور ابو میرے والد اور والدہ دونوں کی بخشش فرما. اور اللہ نے اس دعا سے منع نہیں کیا, بلکہ یہ دعا مسلمانوں کی نماز میں داخل کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام کے والد حضرت سیدنا طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, اور وہ مسلمان تھے اور مومن تھے اور موحد تھے. سبحان اللہ. اور تمام انبیاء کے والدین ہمیشہ شرک سے پاک رہے ہیں, یہ بھی سارے بولو سبحان اللہ. تو شکر کس بات پہ ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے بڑھاپے کے اندر الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق, تو نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل و اسحاق عطا کیے. تو اس کا مطلب ہے اولاد پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ نبیوں کا طریقہ ہے. اگر آپ کو نیک بیٹا نیک بیٹی ملی ہوئی ہے تو اپنی اولاد کے نیک ہونے پر اللہ کا شکر ادا کرنا یہ انبیاء کا طریقہ ہے. اس لیے ماں باپ کو چاہیے جن کے بچے نیک ہیں وہ نفل پڑھ کے شکر ادا کیا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمارے بچوں کو نیک بنایا. اور جن کے برے ہیں وہ نفل پڑھ کے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا. سارے بولو آمین. اس کے بعد ظالموں کا انجام قیامت کی منظر کشی بھی کی گئی ہے. یہ سورہ ابراہیم جو ہے نا وہ ختم ہوئی, اور اسی کے ساتھ 13واں پارہ بھی ختم ہو رہا ہے.